اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ سورۃ الانعام اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے کل سورۃ المائدہ ختم کی، اور کل ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورۃ الانعام ایک مکی سورت ہے، تو قدر مختلف قسم کی جو بحث ہے یا ڈیبیٹ جو ہے، یعنی یہ مختلف خطبات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور مختلف جو ڈائلاگ کسی سے ہو رہا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ انعام کے اندر مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرینتھ ہے اسے توڑنے کے لیے، ان کی ول پاور کو توڑنے کے لیے جو پہلی کوشش کی وہ کیا تھی کہ جو بھی سب سے پہلے تو عام طور پر غلام یا نوجوان ایمان لا رہے تھے، تو ان کو جو ہے غلاموں کو تکلیف دی گئی، جیسے کہ حضرت بلال کو ہم نے دیکھا، حضرت خباب بن الارت ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں ہم سب نے یہ سن رکھا ہے کہ ان کے سینے پر بہت بڑے ایک پتھر کو رکھ کے ان کا جو آقا تھا ان سے اگلوا رہا تھا، یہ کہنے پر وہ مجبور کر رہا تھا کہ وہ کس کی بندگی کرتے ہیں وہ بتائیں، یعنی وہ بات جو وہ سننا چاہتا ہے وہ کہیں، لیکن وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ احد 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 احد، کہ صرف ایک کی میں بندگی کرتا ہوں۔ یہ ہے ساری لڑائی جو مکے میں شروع ہوئی کہ اللہ کے ساتھ، یہ وہ جگہ تھی مکہ جہاں جو گھر کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی بندگی کے لیے بنایا تھا، اور کیوں اپنے بیٹے کو ایک سنسان ویران جگہ میں آباد کیا تھا؟ اس لیے کہ بتوں کی جو نجاست ہے اس سے دور رہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ شیطان اسی طرح سے ان کو کس طرح سے اپنے ڈھپڑ لاتا ہے، ہم سے جو کروانا ہوتا ہے اسے کروانے کے لیے وہ ان سے کروایا کہ 360 بت مکے کی اس چار دیواری جو ہے اس کے اندر تھے، جسے اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں، بیت اللہ، جس کے لیے سورۃ الفیل ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ لی ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی بندگی انہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو لگ رہا ہے یہ گھر کی بندگی کر رہے ہیں، تو یہ غور طلب بات ہے کہ ہم اللہ کی جب بندگی کریں تو ایک اللہ کی بندگی، وہی جو لڑائی جہاں سے شروع ہوئی تھی، آج بھی ہر انسان وہیں کھڑا ہے۔ آپ کو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ یہ بھی کرتے رہو، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لڑائی تو شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کو الہ ماننے میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، ہاں اس کے نیچے نیچے جو کچھ بھی انسان اسے معاف کر دے گا اللہ، اور وہ بھی جس کے لیے چاہے گا، جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا، اس کا کلی اختیار ہے، کوئی اس کے اختیار میں اس کے اوپر اوور رائٹ نہیں کر سکتا۔ یہ شوہر، بیوی، ماں باپ، ان کی کیا اوقات؟ تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ جن کے یا اولاد جن کے کہنے پہ ہم دنیا کی غلط کاریاں کرتے ہیں، یا مجبوری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اولین زمانے سے جو لڑائی ہے، جب بھی کوئی رسول آتا ہے، رسول اپنے ساتھ جس دعوت کو لے کر آتا ہے، اس دعوت کے نتیجے میں پرجنگ ہوتی ہے، لوگوں میں
تقسیم ہو جاتی ہے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان بنتے ہیں. اللہ کی نظر میں تیسرے کوئی نہیں ہے. وہ جو تیسرے ہیں جیسے ہم نے منافق، وہ بھی وہ جو کفار ہیں انہی کی کیٹیگری میں جاتے ہیں. تو وہ بھی ایٹ دا اینڈ کافروں سے ویسے تو نیچے ہوں گے، لیکن اسی تو اللہ کے نزدیک منہم کافر ومنہم مومن، تم میں سے یا تو صرف کافر ہیں یا پھر مومن ہیں، اور تیسرا کوئی نہیں. تو یہ پہلی کوشش یہ تھی کہ جو ان پہ ایمان لا رہا ہے اس کو تکلیف دی جائے اور ان کی ول پاور کو اس طرح توڑ دیا جائے. جو لیڈر ہے وہ جب دیکھے گا جو بھی میرے اوپر ایمان لا رہا ہے وہ سب جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ جیسے وہ فلموں میں دکھاتے تھے کہ جی وہ آنکھوں کے سامنے دستخط کروانا ہے یا کوئی راز اگلوانا ہے تو وہ کسی کو پکڑ کے رشتہ دار کو اور اسے ٹارچر کرتے تھے، اس پہ گولی رکھتے تھے، بندہ سچ اگل دیتا تھا. تو اس طرح سے یہ ایک نفسیاتی حربہ جو تھا انہوں نے استعمال کیا. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ طاقتور لوگ اسلام کے اندر طاقت بھی آ رہی ہے، اور اب حضرت عمر جب جس دن ایمان لائے تھے اس دن روایات میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے مکعبہ کے صحن میں نماز پڑھی تھی، ورنہ تو چھپ چھپ کے یہ سب ہوتا تھا کہ کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ کوئی اللہ کے گھر جس کو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا وہاں پہ انسان وہ بندگی کر سکے جو اب معروف بندگی ہے. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بھی ان کی ول پاور نہیں ٹوٹی تو پھر ان سے سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی ان کے گھر آئے گا جائے گا نہیں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے بزنس نہیں کرے گا. اور یہ 3 سال کا جو مقاطع ہے یہ بہت ہی سخت تھا. یعنی چمڑے کو پانی میں ابال کر اس میں جو بھی کوئی پروٹین ہوتا ہے اگر جو ریئل ہوتا ہے تو اس سے انرجی حاصل کی جاتی تھی، اور پتے کھا کھا کر لوگ زندہ تھے. اس طرح کا حال ہو گیا تھا. اور درمیان میں بہت سے حالات واقعات ہیں، وہ آپ سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیں، اور کبھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ڈاکٹر عبدالسمیع کی بھی سیرت کی جو کتاب ہے اس پہ دروس ہیں. وہ انشاءاللہ میں کسی وقت ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کتاب کا نام، تو وہ انشاءاللہ وہ اگر آپ پڑھیں وہ سنیں ان کے دروس، تو اس سے بھی بہت زیادہ اس میں سال بسال جو ہے الرحیق المختوم، تو یہ جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ انہوں نے پڑھایا تھا، تو اچھے طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. سعودی عرب میں اس کو انعام ملا تھا سیرت نگاری پر. تو اس کی جو ویڈیوز ہیں میں اگر مجھے ممکن ہوا تو میں جو دورہ ترجمہ قرآن کا گروپ ہے اس پہ ان ویڈیوز کو تلاش کر کے، ظاہر ہے میں نے بھی کوئی 15 سال پہلے سنی ہوں گی لیکن یقیناً وہ یوٹیوب پہ کہیں ہوں گی، تو میں ان کا لنک آپ کو دے دوں گی پہلی ویڈیو کا. باقی پھر اس کے ساتھ جو پلے لسٹ ہوتی ہے آپ خود اس کو سنیں، تو سیرت ضرور سنیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کرنے کے بعد بھی جس کے نتیجے میں اسے عام الحزن غم کا سال 9واں سال یا 10واں سال جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی حضرت ابو طالب وہ شخصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے. کیوں پورے جو قبیلے کو کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا؟ کیونکہ ابو طالب کا فیصلہ تھا. ایمان نہیں لائے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل جو ہے سرپرست بنے وہ، اور جو ہے وہ انہی سے اس سے پہلے اس بائیکاٹ سے پہلے قریش آئے تھے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا جو دعوت دے رہا ہے اس سے کہو وہ دعوت دینا بند کر دے. اس کو کوئی عرب کی کوئی عورت چاہیے ہم اس کے سامنے رکھیں گے اس کو کوئی شان و شوکت چاہیے، اس کو کوئی عہدہ چاہیے، سب کچھ دولت چاہیے، جو چاہیے اسے ملے گا، مگر اس دعوت کو دینا بند کر دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جملہ تھا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اور پھر انہوں نے وہ سوشل بائیکاٹ کیا. اس کے نتیجے میں مسلمان ظاہر ہے انتہائی جو کمزور تھے وہ انتہائی کمزوری، اور وہاں سے باہر آنے کے بعد اب قریش کے پاس جو ہے ایک ہی حربہ تھا کہ یہ انٹلیکچولی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جو گھیرنے کی کوشش کی، ایسے تانے دیے کہ آپ ہی بتاتے ہیں کہ موسیٰ، عیسیٰ اور صالح ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے طلب کیے معجزے تو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے ان کو، تو ہمیں بھی حصی معجزہ عطا کریں جو سائنس سے ڈیفائن کیا جا سکے، آنکھوں سے دیکھا جا سکے، کانوں سے سنا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے. جس کو ایمان لانا ہے قرآن
واحد معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معنی میں، مطلب چھوٹے اس قرآن کے مقابلے میں دوسرے حصی معجزے اگر ہم کہیں تو، کہ ایک قلیل جو طبقے کے لوگ یا کم لوگوں کے سامنے کچھ ایسے احوال ہوئے ہیں جن کو ہم معجزہ کہہ دیتے ہیں، جیسے شق القمر کا واقعہ ہے، کھانے کے اندر زیادہ ہو جانا، پانی جو ہے کنویں میں، سوکھے کنویں میں ہو جانا، یا بکری جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے تو وہ جو بکری تھی اس کے تھنوں میں دودھ کا آ جانا، یا جس حضرت سعدیہ حلیمہ کے جو واقعات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز جسے رسول دعوے کے طور پر پیش کرے کہ یہ ہے میرا معجزہ، اس معنی میں قرآن مجید واحد معجزہ ہے۔ اور یہ آج کے زمانے میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ڈیبیٹ، آج وہ پرائم منسٹر بھی امریکہ کا جو ہے وہ جب حکومت کے لیے سب کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور وہ ڈیبیٹس میں ان کے چہرے کے ایک ایک تاثرات، ان کے ماتھے کی ایک ایک لکی، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ کس انداز میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کتنا کانفیڈنس ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، سب کچھ اسی سے اندازہ کر لیا جاتا ہے۔ جو ڈیبیٹ جیتتا ہے اصل میں وہی جیت جاتا ہے۔ تو یہ ڈیبیٹس ہی اب آخری زمانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قیامت تک، کہ جس کو بھی ایمان قبول کرنا ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ سے بات سمجھ آ گئی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر انسان کو، وہ انسان نہیں ہے جس کو انٹلیکچولی بھی کوئی قائل نہ کر سکے، اور وہ کسی گائے جو ہے وہ ابھی تک یہ بیٹھا ہو کہ جب تک سورج کا رنگ لال نہیں ہو جائے گا اور پیلا نہیں ہو جائے گا اور نیلا نہیں ہو جائے گا اور سارے جو ریمبو کے کلر اس کے اندر نہیں آئیں گے، میں ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اگر اس طرح کا کوئی انسان نے اپنے لیے پیمانہ رکھا ہے تو وہ انتظار کرتا رہے، وہ تو شیطان انشاءاللہ دجال نے آپ کو آ کے دکھانے ہی ہے اس طرح کے معجزے۔ پھر ایسے لوگوں کی تقدیر، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہیں بلکہ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اب یہ ان چیزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل تو اب انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے۔ تو قرآن میں ابھی ہم نے پچھلے کل کا درس جہاں ختم کیا تھا وہاں بہت سخت آیات ہم نے دیکھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے ایسی کوئی خواہش، جیسے وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ہم آپ کا جو ہے آسمان کی طرف آپ کی نظروں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں، جب کعبے کی تحویل کا جو قبلے کی تحویل کا جو جہاں دوسرا سپارہ ہمارا شروع ہوا تھا تو وہاں جو آیات ہم نے پڑھی تھی، تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز، کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے، اسی بک میں یہ واقعہ ہے رحیق المختوم میں، کہ ایک پھوپھی زاد بھائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے بھی ایک دن وہ مدد کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک روز انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یہ قریش کا یہ جو آپ کے اوپر ایک آرگیومنٹ ہے تو بالکل درست، تو آپ دکھائیے کوئی نہ کوئی معجزہ، ایسا کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ تو اس پر پھر یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آرگیومنٹس وہ ڈیبیٹ ہمارے سامنے خود جواب کی صورت میں رکھ دی۔ باقی فل ان دا بلینکس ہیں، کوئی روایت ہو سکتی ہے، اس روایت کے اوپر کسی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ پر کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ جو کلام اللہ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو سرنگ لگائیں آپ زمین کے اندر بنا لیں، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور لے آئیے کوئی معجزہ یا نشانی جو ان کے مطلب کی ہو، جو آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کو اگر سب کو ہدایت پہ جمع ہی کرنا ہوتا تو اللہ ان کو پیدا کرتا، سب ہدایت والے اچھے بچے ہوتے جیسے کہ جنت میں ہوگا، تو اللہ کا یہ منصوبہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جذباتی یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات آپ کو ملیں آپ آگے پہنچا دیں۔ من نوعن، ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی تمہید ہو گئی، اسی کے ذیل میں اگر آئندہ بھی کوئی آیات آئیں ہم صرف ترجمہ کریں گے، باقی سیرت
ایک طرح سے ہم بھی سیرت پڑھ رہے ہیں. ہم نے سیرت کے کون کون سے واقعات پڑھ لیے. ہم نے قرآن مجید شروع کیا تو مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے ان کے سامنے کیا چیلنجز تھے. ایک نئی امت مسلمہ تھی تو اس سے پہلے ان کو پرانی امت مسلمہ کے واقعات بتا کر ان کو ایک طرح سے ان کو نصیحت کی گئی, جو سمجھ لے سورۃ البقرہ جس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے مسلمان امت نے یہ غلطیاں کی, ان کے یہ قصور تھے, اسی لیے تو آج تمہیں چنا گیا, انہیں ہٹا دیا گیا. اللہ کی سنت ہے, اللہ تو ہمیں ہٹائے گا دوسروں کو لے آئے گا, ہم بھی یہ کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں کر کے سورہ بقرہ میں بات سمجھا دی گئی. پھر تحویل قبلہ ہو گیا. اب اصل چیلنج آ گیا کہ اب یہودی بھی, ان کے بھی آنکھ کان کھل گئے کہ یہ تو کوئی نئی امت لگتی ہے, ابھی تک تو ہمارے کیمپ فالوورز لگ رہے تھے یہ. پھر سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ سیرت کے واقعات میں کہ اب عیسائی آ کے وہ مناظرہ کر رہے ہیں یہودیوں سے. تو مستقل جہاں مسلمان رہتے ہیں مدینہ میں, اس کا پرانا نام یثرب تھا, اور یہ 5 قبیلوں کی بستی تھی. اس میں 2 مشرکین کے قبائل تھے اور 3 یہودیوں کے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ 3 یہودی قبائل تھے, اور اوس اور خزرج یہ 2 مشرکین کے قبائل. یہ پورا یثرب تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کہتے ہیں بستی کو, اور یہ کوئی پراپر نیم نہیں ہے, اسی لیے اس کے اوپر ال لگا ہوتا ہے, الف لام داخل کر کے المدینہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ اضافت کر دیں گے ہم, یا اس کی کوئی صفت لے آئیں گے کہ المدینہ المنورہ, منور جسے روشن کیا گیا ہو. تو ایک نور والی بستی, یعنی جہاں سے ہدایت پوری دنیا میں گئی, وہی کی ہدایت. تو یہ اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ نعت منعوت بنا کر, صفت موصوف بنا کر, اور اب یہ ایک پراپر نیم بن گیا. اور اب ہم آسانی کے لیے جب مدینہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے مدینۃ المنورہ, المدینۃ المنورہ. اردو میں ال لگا کے ہم بات شروع نہیں کرتے, تو اس لیے مدینہ منورہ یوں ال کو ہٹا کے بولتے ہیں ہم. اور اسی طرح اس کی اضافت کر دیں گے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یا ان کی بستی. اب تو پورا شہر ہے, اور اس سے بڑا کیا اور اس سے عظیم شہر کیا ہوگا. تو امت میں سے دیکھتے ہیں ہم بہت سے لوگ جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مدینہ لینڈنگ شرط اول ہوتی ہے ان کی, اپنے جو ٹریول ایجنٹ ہے اس سے, کہ مدینہ پہلے جانا ہے. اور لیکن بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ امت کی جو ہے خون کی ایک ایک قطرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے یہ محبت, لیکن اس محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدینے پہلے اترے تو اس سے پتہ چلے گا محبت ہے. محبت سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, داڑھی رکھنا, ناخن تراشنا, خوشبو لگانا, صاف ستھرے رہنا, کوئی خاص کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے بڑی سنت اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا. جس کی زندگی میں یہ نہ ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس کو دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف. احادیث میں آتا ہے کہ لوگ آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کو وہ جام پلائیں وہاں پہ, اللہ کرے ہم ان میں شامل ہوں. اور لوگ آئیں گے, ان کے ماتھوں پہ نمازوں کے نشان بھی ہوں گے, نمازیں پڑھتے ہوں گے 5 وقت کے, لیکن انہیں فرشتے روک دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے. اور وہ وہاں وجہ کیا بتائیں گے؟ 2 وجوہات. ایک یہ کہ انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا, القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا, کہ سمجھا نہیں, اس کو پڑھا نہیں, اس کو آگے نہیں بڑھایا, اس کو عمل نہیں کیا اس کے اوپر, اس کو انہوں نے صرف بچیوں کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے, شادی کے موقع پہ قسمیں اٹھانے کے لیے, یا تفسیریں اور اپنے گھروں میں بڑے بڑے درس رکھ کے اس کام کے لیے انہوں نے قرآن مجید کو استعمال کیا. تو قرآن مجید کا اصل مقصد کہ اس کے پیچھے چلا جائے, اپنی زندگیوں میں قرآن کا جو عمل جیسے انسان پڑھے ویسے عمل کرے. اور دوسری وجہ یہ کہ یہ بدعتیں کرتے تھے, تو جو بدعتی ہوں گے یعنی وہ بھی قرآن کے اوپر, اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے, قرآن سمجھا ہے, تو قرآن آپ کو کس چیز پر اتنا بزی کر دیتا ہے فرائض میں کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایسے خاص
قرآن خوانیاں اور یہ ختم اور وہ ختم اور یہ میلاد اور وہ میلاد کراتے پھریں، یہ نیاز یا وہ نیاز، جب قرآن مجید پر واقعی انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو بدعت اس چیز کو کہتے ہیں بدع یبدع، کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے آئے اور سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین نہیں کیا، بھول گئے ہوں گے، یا چلو اس وقت ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی توجیہ اس نے کی ہو، تو امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہا، خائن، خیانت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہنچایا نہیں ہم تک۔ تو بدعتی جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی شیطان ہم سے، جو ابن قیم نے کچھ شیطان کی ٹرکس لکھی ہیں کہ شیطان کس کس طرح ہمیں، تو سب سے پہلے تو وہ چاہتا ہے انسان شرک کرتا رہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پوچھتا رہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے نیچے نیچے پھر اس کے بعد جو اس جال میں نہیں پھنستا وہ پھنساتا ہے بدعتوں کے جال میں۔ تو یہ دونوں ہی توحیدیں ہیں، یعنی وہ عرب تو اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ توحید ایک نہیں ہے، ایک توحید دو ہیں، توحیدان۔ ایک توحید ہے خالق کی توحید، اللہ کی، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، اس تصور کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا، اور اس پیدا کرنے کے نتیجے میں، اس ربوبیت کے نتیجے میں جو رائٹس اس کے ہم پر ہیں وہ کسی اور کو دینا، یہ تو توحید ہو گئی خالق کے لیے۔ اور ایک مخلوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احسان، جنہوں نے ہمیں یہ دین پہنچایا اور مکمل پہنچایا، اس میں نہ کسی کمی نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اس میں کسی کمی یا اضافے کو ہم کر کے زیادہ بہتر کوئی کام، تو یہ ہے بدعت، یعنی یہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے ساتھ توحید، ان کے ساتھ بھی توحید ہے، اور اس توحید میں جو آپ ڈنڈی مار گیا تو اس کی بھی کوئی، یہ بھی بدعتی کی بھی کوئی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی، یعنی اسے بھی قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو سفارش کریں گے ان کی جو اس سے نیچے نیچے ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرے گا اس کے نیچے نیچے کچھ بھی کرتا رہے انسان، گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا عمل نہ ہو۔ سیرت سیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس کام پہ لگائی، اس کام پہ اپنی زندگیوں کو لگائیں۔ جب اس کام پہ لگائیں گے تو وقت ہی نہیں ہوگا، اور اگر انسان کے پاس وقت ہو تو انسان یہ قرآن مجید کی تلاوت، سب سے بڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا نیک کام کہ قرآن کی جو لفظی تلاوت جو ہے، اس کے متن کی تلاوت، اس کو عام کریں۔ چلیں جی، اتنی تمہید، کافی طویل ہو گئی تمہید ہماری، تقریباً آدھے گھنٹے کی، لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں آپ سے کرنی تھی، الحمدللہ آج ہو گئی۔ تو آج ہم رکوع نمبر 4 آیت نمبر 41 سورہ انعام، یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آتا رہا تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہ کی۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، الٹا ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کے لیے پرکشش بنائے رکھا۔ اسی طرح وہ جال بنتا رہتا ہے، آپ کو آنے نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے، انسان جو ہے اس کے ظاہر ہے وہ خون میں، آپ کے جیسے خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، اس طرح وہ خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے۔ تو انسان کی ہر سکت پہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک قرین ہوتا ہے، وہ قرین جو ہے بس اگر آپ نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر شیطانی حملے کم سے کم ہوں گے۔ لیکن آپ کا قرین جو ہے وہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، یعنی اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کی اس حیوانی جسم سے پتہ چلے گا۔
کہ آپ کا یہ جو حیوانی جسم ہے، جو آپ ہیں، آپ کو کیا چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ آپ کو گناہ کرنا پسند ہے، آپ کو نیکی کرنا پسند ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کے آپ طریقے بناتی رہتی ہیں، یا آپ بڑی احتیاط کرتی ہیں کہ اللہ کو جا کے مجھے جواب دینا ہے، تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تقویٰ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ شیطان اس طرح سے چھوڑتا نہیں ہے، یہ پیچھے لگا ہی رہتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جب بھی ہم تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اس شیطان مردود کے جو شر ہے اس سے۔ فلما نسو ما ذکروا بھی، جب انہوں نے ان مصائب کو بھی نظر انداز کر دیا جن کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر دنیاوی نعمت کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے، اخذناہم بغتہ، تو ہم نے ان کو اچانک دبوچ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان اپنے مقدر میں لکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا، اور اپنے لیے الٹے پلٹے کام کر کے اپنے لیے جہنم کے رستے کو ہموار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانے کے لیے رسول بھیجتا ہے، یعنی وہ جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کی سنت ہے کہ وہاں سے ان کو بچانے کے لیے، یعنی یہ اللہ کے اوپر سبحان اللہ، اسی بات پر اللہ کی ہم قربان ہو جائیں اپنے رب کی کہ ہمارے لیے اتنے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ اس رسول کو بھی جب جھٹلاتے ہیں یا رسول ان کے درمیان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں، بڑی بڑی مشکلیں، کہ بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے عذاب سے، کیونکہ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے، ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ درسوں میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کا کوئی آپریشن ہونے والا ہوتا ہے، کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہوتا ہے، بچی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سیٹ ہوتا ہے ان کے، اور کوئی بیماری بھی ان کی ہوتی ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے سرجری ہونی ہے اور اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، تو سارا ان کا پروگرام فٹ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں آتے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید رحمت کرتا ہے کہ انسان مشکل میں اس طرف آئے گا، جیسے ہم سب آتے ہیں، ایک نفسیاتی سی چیز ہے، لیکن جب وہ اس کو رد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اسباب کی دنیا میں ایسا چکر چلتا ہوگا کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہنچ جاتے ہوں گے جہاں اب ان کو صرف جہنم میں جانا ہے، اس کے لیے کہیں ایسا درس ہو رہا ہوگا، کہیں ایسی تلقین ہو رہی ہوگی جس میں اب ان کے وہ جہاں اس درس میں گئے، آج وہ فلاں باجی کا درد سنا، ساری بیماری دور ہو گئی، سارے مصائب دور ہو، تو انسان کہتا ہے ارے بھائی یہ تو سب سے اچھی بات ہے، یہیں پہ رہو، یہ ہیں حق والی، اور پھر زندگی میں ساری کشن منگل ان کے چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فائنلی ان کو پکڑتا ہے، وہ جو اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ کے دین، اللہ کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے میں انسان ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ تربص کی سزا دیتا ہے، ایک بالکل ویٹنگ پیریڈ میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو دنیا میں اس ویٹنگ پیریڈ میں ایسے نہیں ہوگا کہ انسان سوچے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو واپس آ جائے گا ورنہ۔ تو اس طرح سے اللہ جال میں پھنساتا ہے۔ تو فلما نسو ما ذکروا بھی، جب انہوں نے ان مصائب کو بھی نظر انداز کرتے ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھر دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اگلی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ اتراتے، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے اپنے، یہ ہمارے پاس یہ اسکلز تھی، یہ ڈگریز تھی ہمارے پاس، یہ ہم نے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پاگل مولوی کہتے رہتے ہیں پاکستان، ذرا پاکستان کا، وہ بس آپ کو یہی بتاتے رہیں گے پاکستان کتنا برا ہے، پاکستان کی یہ سڑکیں دیکھو، وہاں کے سیاستدان دیکھو، وہاں کے یہ دیکھو، بس کہ پاکستان نہ جانا پڑے۔ یہ پاکستان کی کوئی تاریخ، یہ دیکھو کینیڈا دیکھو، امریکہ دیکھو، ان کی جو ہے انفراسٹرکچر دیکھو ان کا۔ اور پھر جب وہ بہت ہی زیادہ پھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑتا ہے، اور وہ پھر ایسے ہو جاتے، ابلیس کا لفظ اسی سے، مبلسون، جیسے ابلیس مایوس ہے نا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، تو ایسے ہو جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بالآخر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، اور ساری حمد تمام جہانوں کے رب کے اللہ کے لیے ہے۔
قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، ان سے کہو ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں کو سیل کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کون سا خدا تمہیں یہ چیزیں لوٹائے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، دیکھو ہم کیسے طرح طرح سے نشانیاں ان کے سامنے لاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل، کہو اے کافروں، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، ذرا سوچو اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا پہلے سے اعلان کر کے، هل یہلک الا القوم الظالمون، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم پیغمبروں کو صرف خوشخبری دینے اور خبردار کرنے ہی کے لیے تو بھیجتے ہیں۔ فمن آمن واصلح، لہٰذا جو لوگ بھی ایمان لاتے اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جبکہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا کیونکہ ان کا رویہ باغیانہ تھا۔ تو یہ جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے جو خوشخبری دیتا ہے اور انذار کرتا ہے، پھر جو اصلاح کر لیتے ہیں، اصلاح کرنے کے نتیجے میں انسان کی جو سب سے بڑا ان کو رسولوں کی شخصیت کے ذریعے، ان کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے جو سب سے بڑی ان کے اندر اسکل پیدا ہو جاتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے، جو سب سے اہم چیز ہے کہ دنیا ایک امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اگر اس امتحان کا آئیڈیا انسان کو سمجھ آ جائے، یہی رسول سمجھاتے ہیں، آ کے اپنی مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، تو اس دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جب لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو جو ان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، آنے والے دنوں میں ان کے گھر برباد ہوں گے، ان کے بچے مریں گے، صحت کو کچھ ہو جائے گا، ہاتھ کچھ بھی ہو جائے، زندگی چلی جائے، کوئی خوف نہیں ہوتا، اور حزن ماضی کے معاملات پر کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا، ہاں 3 دن کا سو گئے، کبھی انسان ہے، انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ فلاں میرا ایک بچہ تھا، فلاں میرے حالات زندگی اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تو لیکن اللہ پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ابھی ہم آگے جا کے سورہ عنکبوت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کچھ لے رہا ہوتا ہے نا، اس کے بدلے ہمیں ہماری نظر اگر اس کو دیکھنا شروع کر دے تو پہلے سے اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر چکا ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر چکا ہوتا ہے اس مشکل کے بعد، اور ان جو چیزیں ہم سے گئی ہوتی ہیں، اگر رشتہ دار گئے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ نے کوئی اچھے ساتھی ہمیں دے دیے ہوتے ہیں جو ہمارے دین کے کام میں ہمارے مددگار بنتے ہیں، تو انسان کو کوئی حزن نہیں ہوتا۔ اور ویسے اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ ضرور یاد ہونی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں سکھلائی ہے کہ اگر کسی کو زندگی کے کسی حالات میں ہو تو اس دعا کو سیکھنا چاہیے۔ دعا سیکھنے سے مراد یہ ہوتی ہے یہ 8 چیزیں کیا ہیں، یہاں تو ظاہر ہے ہم وہ نہیں سکھا رہے، ان کو سمجھے انسان اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کس طرح اپنی شخصیت کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو ماضی کے حالات کے بارے میں، کسی ایسے سے اپنی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کروانی چاہیے کہ جو خاص طور پہ مسلمانوں سے، کہ جو آپ کو تھوڑا آخرت کے احوال بتا کے آپ کے اندر قدر پیدا کریں اور آپ کے اندر ہمت حوصلہ پیدا کریں۔ تو قرآن جو ہے یا رسول جو ہیں یا کوئی وحی جو ہے وہ آ کے ہمیں کیا بناتی ہے، ایک سالڈ انسان، جو کہ ایک دنیا میں بھی یہ ایک فلسفہ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کہا جاتا ہے اس فلسفے کو، کہ اس دنیا میں سروائیو وہی کرتا ہے جو فٹسٹ ہو، تو آپ کو فٹسٹ بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 چیزیں، 2 کوالٹیز میرے اندر اگر آ گئیں تو میں فٹسٹ بن جاؤں گی۔ یہی قرآن کا فلسفہ ہے کہ قرآن جو ہے فقر قرآن اصل شہنشاہی است،
یہ اصل شہنشاہ تو وہ ہے کہ جس کو قرآن فقیر بنا چکا ہو، یہ ساری محبتیں، رشتوں کی، مال کی، جگ جا ہو جا کی، ہر چیز نکال چکا ہو انسان کے اندر سے۔ تو یہ ہے وہ رسولوں کی دعوت، اللہ کا پورا منصوبہ کہ اللہ آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، یہی سورۃ 3 کا موضوع کہ وہ ہم اسفل سافلین، وہی کھانے پینے کی محبت، وہی دنیا کے کام، وہی دنیا کی محبتیں، دنیا کی آلائشیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا، جبکہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا کیونکہ ان کا رویہ باغیانہ تھا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اسی طرح نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ ہر تبلیغ کرنے والے کا بایو ڈیٹا یہی ہونا چاہیے، جو اللہ کی کتاب کے بیہاف پر کسی کو دعوت اور تبلیغ کر رہا ہو، کہ سب سے پہلی بات کہ وہ انسان دنیا میں ہو سکتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے دنیا ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، تو دنیاوی طور پر، اور اگر ہو بھی، جیسے حضرت خدیجہ تھی تو ایک مالدار عورت، لیکن وہ بھی موت کیسے ہوئی، فاقے کرنے کی وجہ سے کہاں گئی ساری ان کی جو ویلتھ تھی۔ مکے کی رئیس ترین عورت تھی، معروف بزنس وومن تھی، تو ساری دولت اسلام کو دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی انہوں نے۔ تو اگر کوئی اسلام میں داخل ہوگا، وہ کتنا ہی امیر، ابو بکر، کہاں گئی ساری دولت؟ کیوں ایک غزوے کے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سب سے کہا کہ جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ، تو اپنے دیواروں پر کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ دیوار پہ کوئی سوئی کبھی ٹنگی ہوگی، اسے ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اور گھر والوں کے لیے ایک بیگ کے اندر کچھ کنکر چھوڑ کے، اور والد نے کہا کہ چلا گیا، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے گھر والوں کے لیے کہ نہیں؟ گھر میں تو ظاہر ہے مخالفت ہوتی ہوگی کہ ساری بیلت تو یہ محمد رسول اللہ کو دے رہے ہیں، اسلام کو دے رہے ہیں۔ تو وہ بیٹی نے اس کو ہلا کے کہا کہ ہاں یہ کچھ اشرفیاں چھوڑ کے گئے ہیں، باپ کو تسلی دینے کے لیے۔ تو یہ والا حال ہے۔ تو اگر ہوگا بھی تو اسلام تو آپ سے جو تقاضا کرتا ہے، آپ نے سب کچھ لگا دیا ہوگا، کچھ نہیں بچا ہوگا انسان کے پاس۔ تو سب سے پہلے تو بایو ڈیٹا میں انسان کے یہی چیز آ جائے گی، اور دوسری طرف اگر انسان کا گھر بار ہے بڑا اچھا، یہاں تو فیشن ہے ہمارے کینیڈا میں کہ جی ہر 10 سال بعد وہ کوئی نیا گھر خریدتے ہیں، تو سارا پرانا فرنیچر کسی کو دیکھ کے نئے فرنیچر کو، اب یہ تو جو سفر ہے تو کبھی رکنے والا سفر نہیں، پھر جو جاہو جا کا سفر، پھر لوگ آئیں گے، وہ آپ سے متاثر ہوں گے، اور وہ آپ کے سے یہ بیماری لے کے، دنیا کی محبت کی بیماری لے کے اپنے گھر جائیں گے، وہ بیمار آگے والوں کو بیمار کریں گے۔ تو یہاں سے آپ کو یہاں سے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ وہی انسان چند چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی، انسان کو جب اسلام کی یہ پوری پکچر سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ تو طے ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسے سمجھ آ جائیں، قرآن کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہو، تو لوگ جب اس سے ملیں گے پہلی دفعہ، تو وہ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ شاید اس بندے کے پاس دنیا نہیں ہے، اسے نہیں پتا دنیا کتنی اہم ہوتی ہے، شاید اس نے کبھی دنیا دیکھی نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے سارا کچھ دکھا کے یہاں پہ پہنچایا، اور اس کی محبت اسی لیے دل سے اچھے طریقے سے نکل چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ابو بکر کی شخصیت اور ایک عمر کی شخصیت، ابو بکر تو کبھی کسی گناہ کی گلی میں گئے نہیں تھے، تو انہیں نہیں پتا تھا گناہ کی نفرت کیا ہوتی ہے، لیکن عمر جو ہر جگہ سے ہو کر آئے تھے، تو ان کے اندر جو شدت تھی، اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، تو یہ جو شدت تھی جس پر انہوں نے بدر میں جو کیپٹیوز آئے تھے ان کے اوپر فیصلہ کیا تھا، جو سورہ انفال میں جا کے جس حکم کو ہم پڑھیں گے کہ، اور اس کا ایک حکم سورہ توبہ میں بھی جا کے آئے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک طرح سے اجتہاد کی غلطی ہوئی کہ جب یہ کیپٹیوز آئے تو حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان میں سے جو جس کے قبیلے کا ہے، یعنی کوئی میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، میرا مامو زاد ہے، میرا خالہ زاد ہے، میرا کوئی
چچا تایا ابا ہے تو اس کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری اب محبت اللہ کے لیے ہے۔ تو سب کو لگا عمر ٹو ہارڈ۔ وہ ہم جب تجوید کی کلاس کرتے ہیں تو تجوید میں ایک قاعدہ ہوتا ہے توسط کا قاعدہ، اور اس کے ساتھ اس کے ہم پڑھاتے لن عمر، تو وہاں پہ قاعدے کو عربی زبان کے 5 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر نہ توسط ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر جو شدہ ہوتی ہے، بلکہ ان کے اندر ایک بین بین کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ حضرت عمر کے اوپر سمجھ لیں، وہ لن عمر لام نون عین میم را۔ تو آج تجوید بھی پڑھائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کانسیپٹ لایا جاتا ہے بتانے کے لیے کہ عمر ٹو ہارڈ، ذرا نرمی کرو، لانا یلینو نرمی کو کہتے، تو عمر ذرا نرمی کرو۔ تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ذرا نرمی کیجئے، یہ کا اتنی سخت بات آپ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اب ان کی شخصیت میں بھی نرمی تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لانا یلونو سے لِنْتَ لَهُمْ وہی لفظ، تو ان میں بھی وہ نرمی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ابو بکر کی رائے پر فیصلہ کر دیا، اور بعد میں آیات اتری کہ حضرت عمر کی رائے ٹھیک تھی، یہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نہیں کیا تو اسی کا نتیجہ احد تھی نا، کہ اگر ہم جو ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں، جب ہمیں فیلئر ہو جاتا ہے کسی چیز میں، ہمیں جنگی جو ہے وہ ہماری کوئی، ابھی جیسے انڈیا ہارا تو اس کے بعد کتنی ہی ان کے ڈیٹا جو ہے وہ بیٹھ کے ریسرچ کیا ہوگا، آفٹر میتھ کیا ہوگا انہوں نے کہ بھئی کیا وجہ ہوئی یہ ہارنے کی، تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی بنی کہ یہی وہ تھے جن کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ اگلی دفعہ اپنی ہمت کو ڈبل کر کے آئے اور انہوں نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا۔ تو یہ تو جہاں پہ بھی آرمیز ہوں گی، جنگی مہارت ہوگی، وہاں یہ باتیں ہوں گی۔ تو انسان جو ہے وہ جب ان گلیوں سے گزر کے آیا ہوتا ہے، اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ جی ویکیشنز کیا ہوتی ہیں، اور اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ جی اوہو یہ دنیا کے جب لوگوں میں جب عزت ہوتی ہے، آپ کا بڑا گھر ہو، لوگ آپ کے گھر آ کے آپ کی ایسی، تو اچھا تو لگتا ہے۔ ایک ڈوپامائن، دماغ آپ کا جو ڈوپامین ایک نام کا لکوڈ ہوتا ہے وہ ریلیز کرتا ہے، کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب وہ اسلام کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اور اب جو لیول ہوتا ہے اس کے، وہ کہتے ہیں نا جو زبان پہ لذت ہے اسلام کی، جس نے ایک دفعہ اس لذت کو ٹیسٹ کر لیا ہو، اور ڈاکٹر سعد احمد کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر ایک دفعہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جائے تو دنیا کی کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگے گا، اور بالکل حق بات ہے جو انہوں نے کی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں، تو یہ جو جب یہ لذت انسان کو ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے کیا دنیا کی چیزوں کی لذت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ لذت عطا کرے، اس لذت پر کی ایک قیمت ہے، یہ لذت ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کی ایک قیمت ہے۔ قیمت وہی جو ہم نے اوپر بتایا، فلا خوف، اپنے آپ کو اس جگہ دماغ کو سیٹ کر لو۔ اب تمہارے اوپر بے در پہ ایسے مصائب آئیں گے کہ تمہیں ہلا مارا جائے گا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ انسان سخت سے سخت بھی ہونا تو کہیں نہ کہیں اس کی پی نکل ہی جاتی ہے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ مدد سے مراد ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اب کن بند ہو جانا چاہیے، جسے سورہ یوسف میں جا کے کہا گیا کہ حتی اذا استیأس الرسل، یعنی مایوس ہونے سے، وہ مادہ ہے عربی زبان میں، استیأس یستیأس، یعنی وقت کا جو رسول ہوتا ہے وہ بھی اب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم تو یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ مایوس ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب نہیں، شاید نہیں آئے گی اللہ کی مدد، اللہ کا کوئی اور حکمت ہوگی کہ کوئی اور فیصلہ ہوگا۔ لیکن پھر اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس طرح نہیں آتی جو مدد ہم نے اپنے دماغ میں سیٹ کر کے رکھی ہوتی ہے کہ میری زندگی میں یہ ہوگا تو یہ مدد ہوگی۔ نہیں، اللہ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اللہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ حالات پیدا کرتا ہے، اسی سے ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھی اللہ کی مدد۔ سب سے بڑی مدد ہوتی ہے ان حالات میں انسان ڈٹا رہے، جمع رہے، اور اسے ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے، اب یہ پہلی کوئی مجھے یاد ہے 2010 میں کچھ مصائب تھے، اور انہیں دیکھ کے میرے چچا ظاہر ہے جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ میں حیران ہوں کہ تمہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ تو انہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ آج 2024 مزید 14-15 سال میں اور کتنے جو ہیں اس لیول کے جو عام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے ایسے معاملات ہو گئے۔
تو ہارٹ اٹیک سے بڑی کوئی چیز انسان پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی مدد اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے, اور وہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ اس کو سمجھنے لگتے ہیں, جیسے میں نے بھی ایک وقت میں خالد صاحب کو یہ سوال بھیجا تھا کہ جب مجھے یہ پورا اسٹرکچر سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کا تو مطلب یہ کہ انسان پتھر کا بن جائے, اسے کچھ بھی نہ ہو. تو بالکل اللہ تعالیٰ تو ایسا ہی چاہتا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں, ورنہ انسان کو ارد گرد کے جو ہمارے بچے ہیں, اولاد ہیں, ان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں. تو خیر, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اگر واقعی میں اور آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 یہ ان کا بایو ڈیٹا میں سب سے اہم بات کیا ہوگی کہ ان کے پاس نہ وہ خزانے جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو ان کے پاس نظر آتے ہیں. اگر ان کے پاس تھے بھی تو جب تک لوگ ان کے پاس آتے ہیں وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں. ولا عالم الغیب, ان کو غیب بھی نہیں پتا ہوتا. کوئی آ کے آپ سے مجھ سے یہ پوچھے, جیسے جب ہم علاج کرتے ہیں لوگوں کا تو علاج کرنے میں لوگ اکثر بے وقوفی, آپ بتائیں کہ کیا ہے, تو بھائی یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. جو بھی آپ کو کسی بھی طریقے سے استخارہ کرتا ہو, ناپتا تولتا ہو, وہ قیاس کا علم ہے. اور جسے ہم استخارے کا بھی علم کہیں, وہ لوگ بڑے ڈٹ کے کہتے ہیں, لیکن وہ استخارہ بھی قیاس کا علم ہی ہوتا ہے. آپ کا ایک اللہ کے ساتھ آپ نے کیا ہوتا ہے, اور اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو اور چانس ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہو جائے. تو وہ غیب کوئی بھی, ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ اندر غیب میں کیا چیزیں ہیں. ہاں, جو باتیں ہم آگے کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں وہ غیب نہیں ہوتا, وہ ایک ویژن ہوتا ہے کہ دنیا میں ہوا اس طرف سے چل رہی ہے. ہوا جیسے محکمہ موسمیات آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہوائیں چل رہی ہیں تو یہ ہوگا. جیسے کل کینیڈا میں -50 ڈگری ہونے والا ہے, اور یہ آج سے شاید 60 سال پہلے اگر میں نے صحیح پڑھا تھا تو 94 میں کہیں 1994 میں یہ ٹیمپریچر یہاں ریچ کیا تھا, اور اس کے بعد اب ہوگا. تو اتنا ٹیمپریچر, وہ لوگ پہلے سے ہی جی ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے کہ جی یہ ٹیمپریچر ہے. تو لیکن یہ کہ ہونا بھی چاہیے, انسان کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. عذاب میں سے بدترین عذاب ہوتا ہے سردی کا عذاب. تو غیب تو انہوں نے بھی ایک انٹرپریٹ کیا ہے حالات اور واقعات کو, ایک علم ہے, ایک سائنس ہے. تو یہ دیکھ کر کوئی آپ کو سیاسی حالات دیکھ کر کچھ بتا سکتا ہے, یا جو یعنی دنیا کی جغرافیکل ورلڈ میں جسے کہتے ہیں جو جیو پالیٹکس جو ہے اس کے اوپر مختلف لوگ اپنے خیالات بتا رہے ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ماضی میں کبھی کوئی 50 سال پہلے کہیں یہ حالات پیدا ہوئے, تو جسے وہ کارل مارکس نے ایک فلسفہ دیا تھا نا, ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گی, مجھے وہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ اس کے مطابق اگر شارٹ میں کروں کہ ایک ہی تجربہ جو ہے اگر ہم کریں گے تو اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. نتیجہ اگر ہمیں الگ چاہیے تو اس کے لیے تجربہ ہمیں الگ کرنا ہوگا. تو اگر وہی تجربہ ہم کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے کسی نے کیا تھا, 20 سال پہلے کہیں ہوا تھا, 100 سال پہلے کہیں ہوا تھا, تو نتیجہ وہی ہوگا. تو یہ وہ نتائج ہوتے ہیں جو ہم آپ سے کانسپریسیز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, غیب نہیں ہوتا. تیسری اہم بات وہ کہتا ہے کہ نہ ہی میرے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جو مجھے یہ باتیں بتاتا ہے, نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے میں کیا کر رہا ہوں کہ بس میں تو پیروی کر رہا ہوں اللہ کی وحی کی. تو ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو بس پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اور ان سے پوچھو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں. یعنی جو وحی کی پیروی کر رہا ہے یہ آنکھوں والا ہے, اس کے مقابلے میں جو صرف جا کے وہ جی ادھر ادھر کیا کہتے ہیں اس کو ولاگز نہیں, جو ایک وہ جہاں لوگوں کو بلا کے ان سے رائے لی جا رہی ہوتی ہے اور اس میں ہر کوئی نمبروں کے ذریعے, کوئی ستاروں کے ذریعے, تو یہ سب یہ اندھے ہیں. وہی کے ذریعے جو بات کر رہا ہے یہی آنکھوں والا ہے. افلا تتفکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے. انذر بھی, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خبردار کرو اسی وحی قرآن کے ذریعے الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم, ان کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, جب
ان کے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے لگیں. یعنی امید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ سارا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے سمجھ آ جائے، دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں. ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. اس سے ہم آخرت کے عذاب سے بچیں گے اور وہاں پھر اللہ ہمارا ولی اور ہماری شفاعت، ہمیں کسی کو بھی بلانا نہیں پڑے گا اپنی شفاعت کے لیے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بذات خود ولی اور ہمارے لیے شفیع بن جائے گا. اور یہ سب نہیں کیا تو جیسے لکھا ہوا ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنی محفل سے مت اٹھانا. یریدون وجہہ، وہ اللہ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، نہ تو ان کے حساب یعنی اعمال میں سے تم کسی بات کے جواب دہ ہو. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی تمہارے حساب یعنی اعمال میں سے وہ کسی بات کے جواب دہ ہیں. فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر تم نے انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیا تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں تو کیا یہ ہیں وہ حضرات جن کو اللہ نے ہمارے مقابلے میں نوازا ہے، وحی کا یا ہدایت کا علم دیا ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب ہماری نشانیوں کو مان لینے والے تمہارے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، پہلے بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، تو انہیں خوش آمدید کہنا اور یقین دہانی کرانا کہ اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا. یہ بات کل بھی کی تھی کہ جب ہم قاعدہ بتائیں گے تو زنا کی سزا ہم بیان کریں گے کہ زنا کی سزا یہ ہے، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے. کوئی اکیلے میں ہمارے پاس آتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو تو ہم اس کو کیا بتائیں گے؟ اب ہم اس کو کہیں گے توبہ کرو. ہم اس کو پکڑ کے لے کے نہیں جائیں گے عدالتوں تک اور ثابت نہیں کریں گے. ہم اسے بتائیں گے کہ اللہ کی اب رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، اللہ سے توبہ کرو، اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرو، اور آئندہ اپنی زندگی میں، ظاہر ہے ہم نے کل بھی یہ تصور دیا تھا کہ اب کوئی کفارے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی صورت پیدا ہوگی جب تم توبہ کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے. بس اس کفارے پہ جم جانا، قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے. انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو شخص بھی تم میں سے نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کرے. اصلاح کرنے سے مراد کیا ہے؟ صرف تسبیح پڑھنا، یہ کسی پادری کے سامنے جا کے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اور مال صدقہ کرنا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی اپنا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ کسی کی توبہ کے لیے بس صرف مال کو قبول کر لے. انسان نے اتنا مال دیا، کوئی گناہ کر کے اتنا دیا کہ اللہ نے اس سے بس کہا کہ یہی اس کے لیے، جیسے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوئی بھی گناہ جو ہے یا برائی جو ہے اب اس کو ہارم نہیں کرے گی. کیوں؟ انہوں نے اتنی اللہ کے لیے مال کو خرچ کیا. تو جب ہم کوئی گناہ کریں ہمیں پتا ہو کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے تو اپنا سارا مال اللہ کو دے دیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو کفارے کے طور پر قبول کر لے. سو واٹ کہ اللہ نے قبول نہیں کیا، مزید آپ کے پاس کوئی مشکل آ گئی تو پھر بھی تیار رہے. توبہ تو اس کو کہتے ہیں. تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یاد رکھے کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ سیدھے راستہ بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ بھی بے نقاب ہو جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، صاف صاف کہہ دو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ،
کہہ دو میں تو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں چلوں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور کبھی راہ پانے والوں میں شامل نہ ہو سکوں گا. قل بتا دو انی علی بینۃ من ربی، بلا شبہ میں اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہوں. وکذبتم بہ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ، رہا معجزہ جس کا تم مجھ سے جلدی تقاضا کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں. ان الحکم الا للہ، یقیناً حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، یہ بھی واضح کر دو کہ جس چیز کا تم مجھ سے جلد تقاضا کر رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتا لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا، لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور انہیں اس کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں. وَيَعْلَمُ، ورنہ یہ اسٹرالوجرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے، یہ خود جا کے وہ خزانے نہ نکال لیتے کہ جی کیا ہونے والا ہے اور کہاں کیا دبا ہوا ہے اور کہاں کون سی مشکل ہے. اور یہ نیومرولوجرز اور یہ اسٹرانومرز جتنے بھی آج کی یہ اکلٹس ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین پر ہے اور جو سمندر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے حکم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ بیج یعنی زمین کی تاریکیوں میں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کچھ ایک واضح تحریر میں موجود ہے. وہو الذی، وہی جو اللہ کا علم قدیم ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. وہو الذی یتوفاکم باللیل، وہی تو ہے جو رات کو نیند میں تمہاری نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یعنی موت بھی، نیند بھی موت کی مانند ہوتی ہے. انسان سوتا ہے تو وہ بالکل سوتا ہے، تو سونا بالکل ایسے ہوتا ہے، انسان کی نفسیں تو وہ جسم پڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے روح تو چلی جاتی ہے، اور انسان بالکل ایک مردہ کی طرح ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد کوئی آئے دیکھے ہمارا منہ کھلا ہے، ہم خراٹے لے رہے ہیں، کتنے عجیب عجیب مناظر ہم دیکھتے ہیں. سونے والے باتیں کر رہے ہیں زور زور سے، گالیاں دے رہے ہیں کسی کو، اور وہی صبح اٹھ کے کتنے اچھے بچے نظر آتے ہیں. تو وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن بھر تم جو کچھ کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس دن وہ تمہاری جو کرتوتیں ہیں تمہارے سامنے لائے گا. وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر نگران مقرر کیے رکھتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، تو ہمارے فرشتے اسے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے. یعنی ہم زندہ کیوں رہتے ہیں، ہمیں موت کیوں نہیں آتی؟ مختلف چیزیں، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، نہ کچھ اوپر سے گرتا ہے نہ کوئی سائڈ سے آ کے لگتا ہے، اس لیے کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو. اور جب ہماری موت کا وقت ہوتا ہے تو اس حفاظت کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو انسان، ہم کہتے ہیں کہ او ہو یہ ناگہانی آ گئی، اس بندے پہ مرتا ہے کوئی تو ہم کہتے ہیں ناگہانی آ گئی. وہ ناگہانی تو اسے بچایا ہوا ہوتا ہے پہلے اللہ نے، وہ اٹھا لیا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ناگہانی آ گئی. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اپنے حقیقی آقا اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ،
حکم تو اسی کا چلتا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ پیچھے ہم نے کہا تھا سریع سریع، یہ فعیل کے وزن پہ اور یہ افعلو کے وزن پہ، تو یہ بھی تفضیل کا صیغہ ہے اور وہ بھی جو ہے تفضیل کا ہی صیغہ تھا، دونوں یعنی بہت زیادہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے اندر یہ صفت ہے، اور سب سے زیادہ جب وہ مضاف بن جائے تو تیز، سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ان سے پوچھو بھلا تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں سے کون نکالتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جب تم اس کو دل ہی دل میں عاجزی سے پکارتے بھی ہو، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس میں ہمیں اور لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نکال لیا تو ہم لازماً شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ کل بھی ذکر آیا تھا ابو جہل کے بیٹے کا، کہ اکرمہ بن ابو جہل، کہ انہوں نے اس طرح سے، اور بھی بہت لوگ ہوں گے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک جو ان میں ان کا سب سے بڑا جو ہے، ہمیشہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، بس وہ ایک کام کر لیتا ہے اور اس کے تابع سب اس کے اندر شامل ہوتے، جیسے حضرت لبیب ایمان لے آئے، شاعری کرتے تھے 7 سال سبا معلقہ ان کی شاعری، یا جو بھی مکے میں جس کا شعر سب سے زیادہ فی البدی شعر کہنے کی عادت تھی عربوں میں، کہ ایک جگہ سب بیٹھتے تھے شاعر اور شعر کہتے، اور فی البدی ہوتے وہیں کے وہیں، لکھ کے نہیں لاتے تھے اپنے دیوان، کہ جی ہمارے ہاں تو جو شاعر ہوتے ہیں وہ لکھ کے لاتے ہیں اور پڑھ کے سناتے ہیں، پرچہ ساتھ ساتھ گھومتا ہے ان کے، تو وہیں پہ شعر کہتے تھے، سامنے والا شعر کہہ رہا ہے اور اس کا مقابلہ جو جیتتا تھا تو وہ ان کے یہاں سب سے بڑا، یہ اس کو سرنڈر کیا تھا قرآن نے، اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ ایمان لے آیا، اور اس کے بعد جو ہے یہی ایک طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ان بدماشوں کا سب سے بڑا ہیڈ، جس کو سب ابو الحکم کہا کرتے تھے، وہ جو ہے اس کو زیر کر دیا قرآن نے، یعنی دماغی طور پر تو وہ ہو گیا، اتنی اس اکڑ میں وہ نہیں آیا، اور اسی کے بالکل قائم مقام شخصیت حضرت عمر کی، جو کہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، یعنی اندر سے ایک جیسے، بس کسی ایک صفت میں دونوں اوپر نیچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دو ایک جیسے لوگ، لیکن اللہ کی نظر میں حضرت عمر کو زیادہ فوقیت حاصل تھی، اور وہ اسلام کا جو قرہ تھا ان کے نام پہ نکلا۔ تو اسی طرح سے تمام اقوام کے اندر وہ جادوگروں میں وہ ایلیٹس جو تھے، جادوگروں کی جو چھانٹی کی ہوگی فرعون نے، جب اس نے مصر میں اعلان کروایا کہ سب جادوگر آئیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے، جب وہ تیاریاں کر رہے تھے تو اس میں چھانٹی کی ہوگی، شارٹ لسٹ کیا ہوگا سب کو، تو جو سب ہمارے سامنے آئے تھے وہ ان کے بہترین تھے، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ تو اسلام یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ جی سارے بچے، تو یہودیوں کا سب سے بڑا کعب بن احبار، ان کا سب سے بڑا جو عالم تھا وہ ایمان لے آیا، تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دیتا ہے، اور وہ جو ہیں اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل کا جو سپوت اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، لیکن اللہ نے ان کو یہ بات سمجھا دی اور انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر قسم کی تکلیف سے نکالتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، بتا دو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، من فوقکم او من تحت ارجلکم، تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی دشمنی کا مزہ چکھائے، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کیسے طرح طرح سے اپنی نشانیاں واضح کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ یہاں پہ اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں، بڑی اہم آیت ہے، کہ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کے اوپر عذاب بھیجے، کہ وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی بھی عذاب بھیج دے، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن وہ عذاب تمہارے اوپر سے آ جائے، آسمان سے کوئی چیز گرے یا کوئی آفت آئے، یا زمین کے قدموں کے نیچے سے کوئی آفت ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ تیسری صورت
کے گروہوں میں تقسیم کر دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو عذاب ہیں وہ اس صورت میں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ جو ابھی پوری دنیا میں جو غنڈے کھل گئے ہیں، سب کی زنجیریں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو وہ یذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کی دشمنی کا مزہ چکھائے. تو وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تیری قوم اس قرآن کو جھٹلا رہی ہے حالانکہ یہ بالکل حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تم پر ذمہ دار نہیں بنایا گیا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جن کا مشغلہ ہماری آیات میں کھود کرید اعتراضات کرنا ہے، یہی جو جن کو ہم آج ایتھیسٹ کہتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اس وقت تک کے لیے دور ہو جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان اس بات کا خیال ہی نہ آنے دے، انسان بھول جاتا ہے بعض اوقات، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا. آئندہ کے لیے انسان طے کر لے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ سے ڈرنے والے ان کے حساب اعمال میں سے کسی بات کے جواب دہ نہیں. وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، در حقیقت قرآن تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے شاید کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور نظر انداز کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا، یہ آج کے مسلمان. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے بھی انہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ، پس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتا رہ. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اسے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ملے گا نہ سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ اپنا سب کچھ بھی فدیے میں دینا چاہے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک تکلیف دہ عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، ان کے طرز انکار کی وجہ سے. قل اندعو من دون اللہ، ان پاگلوں سے پوچھو ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں. ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہے. كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں، شیاطین بہکا کے صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھر رہا ہوں. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، واضح کر دو کہ اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی کہ نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب کی پیشی ہوگی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت سے کہے گا تو وہ واقع ہو اور جب وہ قیامت سے کہے گا تو واقع ہو جا، تو جھٹ وہ واقع ہو جائے گی. کن فیکون کی شان ہے اللہ کے ہر کام میں. جس طرح یہ دنیا ہمیں سائنس کہتی رہے کہ بگ بینگ بگ بینگ بگ بینگ، ہمیں تو یہ پتا ہے
کہ اللہ نے تو کن کے ذریعے اس سب کو پیدا کیا، اور اس کن کے نتیجے میں ایک بگ بینگ ہوا ہو، 10 ہوئے ہوں، بڑا ہوا ہو چھوٹا، ہم تو اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے کرے ہوا ہے۔ قولہ الحق، اس کا قول برحق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا صرف اسی کی بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلے اور چھپے حقائق کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی دانا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر خدا قرار دیتے ہو؟ وہی جو سورت کا مضمون ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی طریقہ ہے اپنی ڈیبیٹ کے اندر کہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے کسی شخص نے اللہ کی ایسی اطاعت کی ہو اور اپنی فطرت کے نتیجے میں پہنچا ہو اس نتیجے تک، اور وہ ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کی فطرت کیونکہ سلیم تھی اور عقل بھی ان کی سلیم تھی، ابھی ان کے پاس وحی کا علم تو نہیں تھا، لیکن ہدایت اللہ نے کیونکہ ہر انسان کے اندر انٹیکٹ کی ہے، اور ایک بدترین ماحول میں ان کو پیدا کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہر عر تھا، عراق کے شہر عر میں پیدا ہوئے تھے، اور 5000 خداؤں کا وہاں تصور تھا، چھوٹے بڑے، وہ جو آج وہاں کی تہذیب کھنڈرات کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ تو وہاں اتنے خدا جہاں ہوں، ہر طرف ایک معبود ہی معبود ہو، ہر چیز کو انہوں نے سورج، چاند، ستارے، درخت، پتے، پھول، ہر چیز کو انہوں نے معبود، ہر چیز کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایسے معاشرے میں ایک انسان جس کی فطرت سلیم ہو، اور بیٹا بھی وہ کس کا ہو، ایک بت تراشنے والے کا بیٹا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیسے وہ اس انسان سوچتا ہے کیسے پہنچ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ابراہیم کو دیکھو۔ اچھا، یہاں قرآن نے ان کے والد کہا آزر، بائبل میں غالباً ان کے چچا کا نام آزر آیا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ چچا بھی والد کے قائم مقام ہوتے ہیں اس لیے یہ نام ہو، یا واقعتاً آزر ان کے والد کا نام ہو، اللہ عالم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آزر جو ہیں وہ ان کے والد ہیں یا ان کے چچا ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چچا تایا کا روب زیادہ ہوتا ہے باپ کے اوپر، یہ ہم سب نے اپنے گھروں میں دیکھا۔ میں بھی جس گھر میں بڑی ہوئی، میرے والد صاحب تو بڑے تھے، لیکن ہمارے چچا ابو اور میرے چچا 2 ہی بھائی ہیں الحمدللہ، تو میرے چچا ہی سارے فیصلے کرتے تھے، اور میرے چچا ہی سے سارے گھر والے ڈرا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی اسٹرکچر ان کے گھر میں ہو کہ جس میں چچا کے سامنے آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں اور والد صاحب ان کی بات مانتے ہوں۔ چچا زیادہ ان کا ہوتا ہے، کچھ لوگ کنٹرولنگ ہوتے ہیں، تو کچھ اس طرح ہوتے ہیں، یا کچھ کے اوپر گھر والوں کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ اچھے فیصلے کریں گے۔ اینی ویز، تو وہ یہاں پہ جو ترجمہ ہے اپنے والد آزر سے کہا، کیونکہ الفاظ بھی یہی ہیں، لی ابی ہی آزرا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر خدا قرار دیتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو صریحاً بھٹکا ہوا سمجھتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے، یعنی قرآن میں ہم دیکھیں گے، یعنی اتتخذو ترجمہ تو ہونا چاہیے تجھ کو، لیکن ادب کے ساتھ ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ آگے قرآن میں جب ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں گے قصہ، سورہ ابراہیم میں دیکھیں گے، اور دوسری سورت میں ابراہیم علیہ السلام کے معاملات جب وہ اپنے والد صاحب سے کر رہے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں، تو اس ادب کو ملحوظ رکھ کے اب یہاں پہ آپ جناب کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس امتحان میں پاس ہو جائے، فطرت کے امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے، پیدا ہوا انسان اس ہدایت کے ساتھ، الستو بربکم، اللہ نے ہمیں اس دنیا سے میں بھیجنے سے پہلے ہمارے اندر یعنی اپنا کوئی دیدار کروایا تھا ہم کو، ہمارے دماغ میں یا ہماری اندر ہماری روح میں اس کا کوئی نہ کوئی تصور تھا اللہ کا۔ ایگزیکٹلی وہ کیا تھا وہ تو سمجھانا مشکل ہے کہ وہ کس عالم ارواح میں ایک وعدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو دیدار کروایا، جو اسمبلی ہوئی تھی تمام انسانوں کی، وہ کس فارم میں تھی، کس شیپ میں تھی، کیسے، یہ سب، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ وہاں اللہ نے ہم سے ایک گواہی لی، اور گواہی انسان اپنے ہوش حواس میں دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں جا کے وہ الفاظ، اگلی سورت ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔
تو وہاں ہم یہ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے، اب وہاں بس کچھ اور مختصر گفتگو ہوگی اور بس ہم ان آیات کو پڑھ کے آگے گزریں گے۔ تو وعدہ الست کہا جاتا ہے جس سے لے کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، اور ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر ایک شناخت تھی، اس شناخت کے بلبوتے پر جس نے یہ سفر طے کر لیا عقل کا، عقل اب اس دنیا میں ملی ہمیں، تو ہمارے روح کے اندر ایک پہچان موجود تھی، اور یہ عقل اور ہماری روح اس نے مل کر ایک فیصلہ کیا، اور روح غالب آئی ہماری کہ اس نے اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان تھی، کیونکہ عقل تو کرائے کا وکیل ہوتی ہے، وہ آپ کو صرف دلیل دیتی ہے آپ کے جو بھی آپ چاہتے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ آپ نے ڈنڈی مارنی ہو تو وہ آپ کو دلیل دے دے گی، جیسے وہ اے آئی کرتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، جو پوچھیں گے بس وہ جواب دے دے گا آپ کو۔ تو عقل جو ہے، جب آپ کو روح آپ کی حق کی تلاش میں ہو اور حق تک پہنچ چکی ہو، اور وہ حق آپ کے ایک پورے جسم کے اندر سرایت کر گیا ہو، تو یقیناً عقل اسی کے مطابق آپ کو جواب۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سفر اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں اپنے ان خاص لوگوں کو جو اس سفر کو، اس امتحان میں پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ پورے بھی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی 100 سال کی عمر میں اس جگہ تک پہنچے۔ وہ ہم نے ایک مووی دیکھی تھی، یعنی بہت سے کانسیپٹس، مووی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اور اس کانسیپٹ کے اندر ایک چھوٹا سا سین جو ہے پکچرائز کیا گیا ہوتا ہے۔ میز نام تھا اس کا، مجھے اچھا اس میں ایک کانسیپٹ لگا، مطلب مجھے بھی نہیں پتا کہ جب میں دیکھ رہی تھی تو میں فالتو چیزیں نہیں دیکھ رہی تھی، اس میں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، بس میں نے اس میں سے ایک یہ بات لے لی کہ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی اس کی۔ تو اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک میز بنایا ہوتا ہے، کس نے بنایا ہوا ہے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے یہاں، تو اس میز کے اندر ہر تھوڑے دنوں میں وہ باہر سے کسی کو پکڑ کے ایک انسان کو جو ہے وہ اندر پہنچا دیتے ہیں، لوگ اسی میز میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی 10 سال سے رہ رہے ہیں وہیں پہ، درخت لگا رہے ہیں، جب لوگ جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بس یہیں پہ ہم آ گئے، کسی نے ہمیں پکڑ کے یہاں ڈال دیا ہے اور اب یہیں پہ رہنا ہے۔ تو وہ اپنے کھانے کا انتظام، ظاہر ہے انسان نے جینا تو ہے، انسان کے اندر یہ تو جانور بھی اپنے جینے کا سامان کرتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے بھی اپنے لیے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایک کیڑا جو ہے وہ اٹھا کے لے کر آ رہا ہوتا ہے ایک دانہ، اور چڑیا اپنے گھونسلے میں لاتی ہے، تو یہ اس سروائیول موڈ پہ تو ہم سب ہیں۔ تو وہ سب وہاں پہ کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 15 سال سے، اور وہ ایک میز ہے، وہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، اور کچھ دو ان کے غالباً دکھاتے ہیں کہ وہ ان کے دو لوگ جو ہیں وہ روز نکلتے ہیں راستہ تلاش کرنے کے لیے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، اور وہ جب نکلتے ہیں اس کے بعد کوئی ٹائم ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے کوئی جانور چھوڑے جاتے ہیں، اگر وہ واپس اس اپنے اس میز جو بنایا ہوتا ہے جو ان کے رہنے کے لیے اس میں نہ پہنچے تو وہ ان کو جانور کھا جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک دن ایک لڑکا داخل ہوتا ہے جو آج ہی آیا ہوتا ہے، اور وہ پہلے ہی دن راستہ تلاش کر لیتا ہے، یعنی وہ اتنا اسمارٹ ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور آتے ہی پہلے دن وہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے بڑھاپے تک کی کا سفر، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کو اللہ معاف کر دے گا، جنت مل جائے گی، یہ سب ہوگا، لیکن یہ جو اگلے لیول پہ آپ کو لے کے جایا جاتا ہے امتحان کے، وہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جتنی جلدی ہم، جتنی نوجوانی کے میں یہ سفر طے کر لیں گے، اور جتنا جو ہے وہ کوئک ہم اس کے اوپر کام شروع کریں گے، ہم اگلے لیول پہ چلے جائیں گے۔ اور ہماری جو سائیکالوجی کی سائنس ہے اس میں بھی ہر بات اسی طرح ڈیفائن کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اسٹیج ہے، ایک اسٹیج کے بعد وہ غالباً 7 اسٹیجز ہوتی ہیں کسی انسان کی زندگی میں، اور سورہ حدید میں جا کے بھی وہ اسٹیجز کا ذکر ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ ان اسٹیجز کو، جیسے اگر پہلی اسٹیج، مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے، وہ اسٹیجز میرے سامنے نہیں ہے، لیکن شاید پہلے 3 سال یا پہلے سال کی ہوتی ہے، پھر دوسرا اور تیسرا سال، تو کچھ بچے اس سے پہلے وہ اسٹیج جو ہیں وہ پوری کر لیتے ہیں، تو اگلی اسٹیج پہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب اس جگہ اللہ تعالیٰ لے گیا جہاں، اور بالکل نوجوانی کے زمانے میں، ابھی تو نوجوان لڑکا ہے، اور اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ نہیں، یہ بت جو ہیں، یہ وہ قصوں میں آتا ہے جہاں ان کی سیرت لکھی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ چھوٹے سے بچے تھے اور والد اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا بت بیچنے کے لیے، جب وہ تو بت تراش تھا، تو وہ جب بت بیچنے کے لیے لے کے جاتا تو یہ آواز لگاتے ہیں کہ جی بت خرید لو، بت خرید لو، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں کھڑے ہو کے باپ کا بزنس خراب کرتے تھے، کہ جی کہتے کہ یہ دیکھو، یہ
جو یہ والا جو بت ہے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے ناچتے، یعنی جیسے بچے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ معبود ہے، اس کو تم گھر لے کے جاؤ گے، یہ تمہاری کون سی مدد کرے گا؟ تو باپ جو ہے وہ پھر غصے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر کہ بھئی کیا یہ تو میرا بزنس خراب کر رہا ہے. تو وہ بیچنے کے لیے وہ ایسے بت بناتے تھے، جیسے آج بھی ہم ہندوؤں کی جو ان کے بتوں کو دیکھتے ہیں فلموں میں، کبھی دیکھا ہوا ہے کہ جی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اس بت کی، کان اتنے بڑے بڑے ہیں اس کے، وہ سننے والا ہے، وہ لکشمی ہے کوئی پیسہ دینے والا تو شاید اس کے ہاتھ بہت ہیں، وہ اتنے ہاتھوں سے، تو سبحان اللہ. تو اللہ کے بارے میں اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، تو جو جتنی جلدی کسی ایک سٹیج کو طے کرتا ہے وہ اللہ اسے اگلی سٹیج میں لے جاتا ہے. تو یہ اس سٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، اللہ کی جو دنیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ پیچھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھیں گے جسے ہم موسیٰ اور خضر کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں، سورہ کہف میں جا کے آئے گا. وہ بھی اسی کسی ملکوت کی کہانی ہے کہ وہاں اللہ کی دنیا میں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا جسے کہتے ہیں عالم خلق، اور ایک ہے عالم امر. تو ہم عالم خلق میں ہیں جہاں ایک بچے کو 9 مہینے لگیں گے، لیکن عالم امر میں کس طرح اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، تو جہاں ملکوت وہ دکھائے اللہ تعالیٰ نے. تو وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کراتے رہتے تھے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. مراد یہ کہ انہیں تو یقین ہے، لیکن جب کوئی انسان کسی کانسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور اس نے مشاہدہ کیا ہو، وہ خود اس پریکٹیکل سے گزرا ہو، یا اس نے اس پریکٹیکل کو، جیسے ہم کہتے ہیں یہی ڈرامے کے ذریعے کسی سین کے ذریعے میں کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے بہت اچھے طریقے سے، تو وہ دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہوتا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ مشاہدہ کروایا. فلما، اب انہوں نے سوچا کہ یہ بات جو مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ ان جاہلوں کو کیسے سمجھائی جائے جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے. اب عالم اپنے لیول پہ کوئی پی ایچ ڈی ہے، اگر وہ اپنے لیول پر کسی 5 سال کے بچے کو، آپ نے ٹیچر اس کا لیے پی ایچ ڈی رکھ دیا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی کی زبان میں اگر اس 2 سال کے 5 سال کے بچے کو کوئی بات سمجھائے گا تو اس بچے کو نہیں سمجھ آئے گی یہ کیا بول رہا ہے. ہمارے ہاں تو ایک 2 سال کے بچے کو آپ شادی سمجھائیں اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ تو کوئی پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ آگے جا کے اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک 16 سال کے بچے کے سامنے ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا ایسا. تو یہ حال ہے ہمارا. تو ابراہیم علیہ السلام جس لیول پر ہیں اس لیول سے تو وہ ان کو نہیں سمجھا سکتے، ان کو سمجھ ہی نہیں، ان کے سر سے گزرے گا. وہ کہیں گے کالا ساتیر الاولین، یہ تو آپ کوئی کہانیاں سنا رہے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. یا کہیں گے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، آپ کی بات نہیں گھسنے والی. اب ان کے لیول پہ آ کے سمجھایا جا رہا ہے حجت تمام کرنے کے لیے. یہ حجت اس طرح تمام ہوتی ہے کہ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ذہنی کیفیت دیکھتا ہے کہ ان کو بات سمجھانی ہے تو اس کے لیے میں کون سی مثال لاؤں. وہ کہتے ہیں نا اچھا استاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شاگردوں کو جو سمجھانا چاہتا ہے بس اس کے لیے وہ کوئی مثال گھڑے. اب میں تو آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہی ہوں، فلم میں دیکھا جی، یہاں میرے ساتھ یہ ہوا، اور تو ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ فریب ہو، نہ ایسی کوئی فلم ہو، نہ ایسا کوئی میرے ساتھ واقعہ ہو. یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جیسے ڈرامہ ہوتا ہے وہ ہو کے بعد سمجھانی ہے ان کو، اس کے لیے کسی چیز کا سہارا لیا جائے. حالانکہ میں نے صحیح بتایا ہے، کوئی غلط نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ کوئی بات مجھے سمجھانی ہے اور اس کے لیے میرے پاس کوئی مثال موجود نہیں ہے. ایک مثال، فرضی مثال جسے ہم حکایات کہتے ہیں، اس کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے بعض اوقات. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل، ابو الانبیاء، جن اتنی اونچے مقام پر کہ پی ایچ ڈی کیا، ڈبل پی ایچ ڈی کیا، اس سے بھی اونچے، بہت اونچے مقام پر، دنیا کا سب سے سپر جینیس مائنڈیڈ آدمی، وہ جو ہیں آج ہمارے یہاں جن کو ہم سپر جینیس کہتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آج کا بڑا انٹیلیجنٹ، ہمارا برین جو ہے وہ سب سے انٹیلیجنٹ، وہ اس ایک برین کے پیچھے پوری جو ہیں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو تحقیق کر رہی ہوتی ہیں، جو ریزلٹس دے رہی، اور وہ صرف ان نتیجوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی 1000 دماغ کے اوپر کھڑی بھی، وہ کھوپڑیوں کے اوپر کھڑا ہوا ایک دماغ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں.
یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ فیئر اینڈ بالکل جو ہے وہ فاسٹ ان کا ایک ٹریک تھا جس سے انہوں نے اس چیز تک وہ پہنچے۔ اب اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں یہ بات جو ان کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا ہے۔ تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، اور جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا۔ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے یہاں جو ہے کوئی نہ کوئی اس وقت جو ہے وہ لوگ عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہوگا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہم لوگ بھی جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھتے جب سورج کے غروب ہونے کا اور سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگ اس ٹائم پہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے مشابہ منع ہوتا ہے، تو زوال کا وقت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایسے ان کے یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو، لیکن قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور لوگ بھی وہ ان کے ارد گرد ہوں گے، کوئی ہجوم ہوگا، ظاہر ہے اکیلے تو نہیں ہوں گے وہ، کہ قال ھذا ربی، ڈیمونسٹریٹ کیا، ایکٹنگ کر کے بتایا۔ جیسے میں نے کہا نا، ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی ایکٹ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی ذاتی کہانی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ ایکٹ کیا ہے کہ قال ھذا ربی، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو وہ کہنے لگا میں تو ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ یہ کیسا رب ہوا؟ اب مجھے ضرورت ہے تو وہ ڈوبا ہوا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں رات کو عبادت کروں تو رات کو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب اس نے چاند کو چمکتے دیکھا تو بولا شاید یہ میرا رب ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے میری رہنمائی، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں لازماً بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور اصلاً کیا ہے؟ اصلاً یہ ہے کہ نہ کی ہوتی ماضی میں، مجھے اس پہچان کے ساتھ نہ بھیجا ہوتا اس دنیا میں، لیکن لوگوں کے سامنے ڈرامائی انداز میں اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فلما افلت قال یا قوم انی، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، لیکن سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، تو ابراہیم پکار اٹھا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، ستاروں کی پرستش کر کے جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب انہیں بتا رہے ہیں، انہوں نے تو ان کے جو بھی رب تھے بڑے بڑے، یہ ان کے یہاں جتنی بھی پوجائیں ہوتی تھیں ان میں سب سے جو ایک ان کے جیسے ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے نا کہ مجھے تو ان کے صحیح نام یاد نہیں ہے، کہ ان کے یہاں کچھ ان کے بھگوان کے سر سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ جسم کے دوسرے اعضاء سے، تو وہ جو ایک سب سے اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے پوجا کرنے کی، ان کے خدا بھی بہت اونچے تھے جو آسمان پہ ہوتے تھے، تو یہ ان کو رد کر دیا۔ اب انہیں بتائیں گے کہ پھر کون ہے، تو انی وجہت وجہی للذی، تو ان ھذا ربی کی جو تکرار رہی ہے، تو اب بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ رب کون ہوتا ہے، رب کی تعریف کیا ہے، کہ انی وجہت وجہی للذی، میں تو یکسو ہو کر پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں، فطر السماوات والارض حنیفا، اس ہستی کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اس معاملے میں ابراہیم کی قوم نے اس سے بحث کی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس نے تو مجھے راہ سجائی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بھی، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا اگر اذن ہے اور تم نے بھی اتفاق سے اسی جگہ پر اپنی انگلی رکھ لی ہے تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے، تمہارے کہنے سے تو نہیں ہوا۔ بعض اوقات اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ شاید کسی
بت وت نے مجھے نقصان پہنچا دیا، اور کوئی جادو مجھ پہ ہو گیا، اور کوئی کسی نے نظر لگا دی، یہ سب کچھ جب ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. وما یضارون الا باذن اللہ. انسان کو جب ایک دفعہ اللہ کے بارے میں مکمل عقیدہ پتا ہو تو نہ کوئی جادوگر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بت، کیونکہ یہ سب آپس میں دوست ساتھی ہیں، آپس کے ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہ سب بتوں کے پیچھے جو ہے یہ شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین ایسے ایسے جادو کے کرتب دکھاتے ہیں انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ انسان سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں شاید ان میں کوئی سچائی ہے ہی. وسیع ربی کل شیء علما. میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. افلا تتذکرون. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. اور کیسے میں ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اب یہ دو بیہیویئرز ہیں، ایک قوم کا ایک ان کا، دونوں کو واضح کر دیا. اب پوچھ رہے ہیں سوال انٹلیکچولی کہ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں یعنی ایک موحدین اور ایک مشرکین، ان میں سے کون زیادہ اطمینان میں ہے، زیادہ امن میں ہے. ان کنتم تعلمون، رہنے کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. الذین آمنوا، پھر جواب بھی دے رہے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ ایمان لاتے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کی آمیزش نہیں کرتے اس میں، اولئک لہم الامن، یہی اطمینان میں رہنے والے اور اس کے حقدار ہیں، امن کے حقدار ہیں. وہم محتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی. یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہیں درجے بلند کر دیتے ہیں. یعنی یہ انٹلیکچوئل ہونا اور انٹلیکچوئل دلیلیں دے دینا انسان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی کی زبان میں، کسی کے دل میں، میں اس وقت لاکھ چاہوں کہ میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ کی طرف سے اگر میری زبان پر ایک تالا لگا دیا جائے، میرے دماغ پر ایک جو ہے تالا لگا دیا جائے، کچھ نہیں نکلے گا میری زبان سے. تو ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرے رب کی حکمت بہت بڑی ہے اور علم بھی کامل ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عطا کیا. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت بخشی تھی. ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور احسان سے مراد کہ کأنک تراہ، ایسے جیسے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی بندگی کرے، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. کل من الصالحین، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، نیز اسماعیل، یسع، الیسع، یونس اور لوط کو بھی. وکلن فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے تمام سارے جہان کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کا علم دے اور اس کو اس کام کے لیے چنے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ اور پھر وہ اس کا حق ادا کرے، یہ ہوتی ہے اصل فضیلت. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ رہی اللہ کی دی ہوئی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال بھی ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی.
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہوں گے، اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پس تم بھی انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، صاف کہہ دو کہ میں تم سے قرآن پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو قرآن تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ کہنے لگے اللہ نے کسی بشر کو کوئی وحی نہیں، کسی بشر پر کوئی وحی نہیں اتاری۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا کس نے نازل کی تھی؟ نورا وہدی للناس، لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت بنا کر، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کے ورق ورق کر کے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو اللہ ہی نے اتاری تھی۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں، یعنی کھریدنا، بحث کہتے ہیں کھریدنے کو، تو یہ کام وہ کرتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بھی ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ تو خبردار کرے مکے اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، البتہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا کہے مجھ پر وحی آتی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ آتی ہو۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور اگر تم دیکھ سکو کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی جانب ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے، اخرجو انفسکم، اپنے آپ حوالے کرو، یہ جو تمہاری جانیں ہیں ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی نشانیوں کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم اب فردن فردن ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اسے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ خول، یہ جو دنیاوی خول، یہ جسم کا بھی ایک خول ہے ہماری روحوں کے اوپر۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، کیا بات ہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں پاتے۔ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی تھی کہ وہ تمہیں عطا کرنے میں اللہ کے شریک ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے آپس کے تمام تعلقات اب منقطع ہو چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے خود ساختہ سفارشی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، اللہ کی شان یہ ہے کہ بے شک
اللہ ہی بیج اور گٹلی کو پھاڑ کر پودا نکالنے والا ہے. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، لوگو یہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس طرف لیے جا رہا ہے. فالق الاصباح، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو باعث سکون بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس غالب جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے. سروں پہ سورج جو ہے وہ ہمیں ایک گھڑی ٹنگی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کم ہو رہا ہے ہماری کام کرنے کا، ہماری صلاحیتیں جب تک ہیں ہم اس کام کو کریں. یہ چاند آتا ہے ہمیں بتاتا ہے مہینوں کے مہینے گزر رہے ہیں، ایک کیلنڈر ہمارے سر پہ اللہ نے ٹانگا ہوا ہے سورج اور چاند کی شکل میں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں اس سے راہ پاؤ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے جاننے والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی، یعنی مدفن. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی چیز اگائی. ایک ہی پانی ہے، دیکھتے ہو اسی سے آم اگتا ہے اور اسی سے جو ہے کیلے بھی اگ رہے ہوتے ہیں اور اسی سے سبزیاں، اور وہی پانی جو ہے وہ گائیں کھاتی ہیں تو اس میں سے دودھ اور اس کے گوشت اور پھر مکھن اور جو کچھ تمہارا ہے وہی پانی اس کی بنیاد ہے. اور اب یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آیات کونیہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک ایک آیت کے اوپر بھی اگر ایک انسان، خاص طور پہ ایسے لوگ جو جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ہے معبود اس سب کے پیچھے، وہ ان کی تحقیق کریں گے، موٹر سائیکل کی تحقیق کر لیں تو ایمان لانا، اگر انہوں واقعی ایمان لانا چاہتے ہیں تو کافی ہے. ورنہ آپ کے سامنے جب انسان نے سوچ لیا ہو کہ نہیں ماننا تو کوئی نہیں منوا سکتا. تو یہ آیات کونیہ، ہم یہاں دلائل، بس اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بس ٹپ پہ ہمیں یہ چیزیں گنوا رہا ہے کہ ذرا ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، اللہ کی یہ تخلیق دیکھو. تمہیں اگر اللہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کے ذریعے اللہ کو پیچھے جو کوڈ ہے اس کا، اس تک تم پہنچ جاؤ گے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. انظروا اذا ثمره اذا اثمر وینعی، انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعی، اور پھل پر غور کرو جب وہ آتا اور پکتا ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے بہت نشانیاں، کھلی نشانیاں ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور یہ جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جبکہ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے بغیر جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی ہیں. سبحانہ، حالانکہ اللہ تو پاک ہے ان تمام باتوں سے. وَتَعَالَى، اور بہت بلند ہے. عَمَّا يَصِفُونَ، یہ جو صفات اللہ کی بیان کر رہے ہیں، اللہ میں تو یہ اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت نہ بیٹی کی ضرورت. یعنی عیسائیوں نے بیٹا بنایا اور قریش نے بیٹیاں. وہ جتنے بھی معبود تھے، لات عزا منات، سب فیمیلز تھیں، اور آج بھی ہندوؤں میں زیادہ تر جو ہیں وہ فیمیل ہی ہیں ان کے جو خدا ہیں. تو یہ آج کا ہے. اور جنوں کو
جنہیں تو وہ قرآن بتاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ کے وصف پہچانیں اور ان جو غیر اللہ کے جو وصف ہیں وہ اللہ کو نہ عطا کریں، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ یہی ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کو اس کے تمام صفات کو پہچان لیں، اور کوئی ایسا وصف جو اللہ کا نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کو مت جوڑیں۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ آپ نے کسی غیر اللہ کا جو وصف ہے وہ اللہ کو دے دیا، تو بدیع السماوات والارض، اللہ بغیر کسی نمونے کے انسانوں اور زمین کائنات کا بنانے والا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسانوں میں جو بھی علوم ہیں، ایک مردے کو بھی زمین میں دفن کرنا ہے تو یہ علم اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور بہت سے علوم آج جو ہمارے ہاں، جن سے آج ہم کسی اپنے نقصان کے کھڈے میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی دلدل میں پہنچ چکے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بھی علم تھا وہ شیطانی علم تھا۔ شیطان نے انسانوں کو، وہ جو انسانی شکل میں اتر کے انسانوں کو یہ علوم سکھائے ہیں، انسانوں کو خوابوں میں آ کے یہ باتیں سکھائی ہیں کہ یہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی صرف یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بھی اسٹرکچر نہیں تھا، اس سے اللہ نے یہ بغیر کسی نمونے کے یہ آسمانوں اور زمین کا اتنا بہترین اسٹرکچر بنایا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ وخلق کل شیء، اس نے تو ہر چیز پیدا کی، وہو بکل شیء علیم، اور اسے سب کچھ معلوم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی پوجو، اسی کو پوجو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر کام کا بنانے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جبکہ سب آنکھیں بما اپنی بصارت اس کے احاطے میں ہیں۔ یعنی ہماری آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اور جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کوئی خاص معاملہ کرے گا، جو بھی آنکھیں وہاں عطا کی جائیں گی یا جو دیکھنے کی ڈیوائس ہمیں دی جائے گی اس سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ انسانوں کو دیے جانے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جس معبود کو ابراہیم علیہ السلام نے 13 برس کی عمر میں، یا اس سے بھی اگر ینگ تھے، مجھے ایگزیکٹ ایج نہیں پتا، کہ اس میں انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا کہ کوئی ہے ان سب چیزوں کے پیچھے۔ تو وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بینی کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی بھی آنکھیں کھول کر دیکھے گا اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو آنکھیں بند رکھے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ تمہیں بات سمجھ آئے تو تم دھوکہ کرو کہ نہیں آئی، اور تم کو نہ سمجھ میں آئے، تم سمجھنا نہ چاہو، بات سمجھائی جا رہی ہے، تم مصروف ہو بہت، تمہارے پاس وقت نہیں ہے سمجھنے کے لیے، یا ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سے ہیں جن کے کانسیپٹس جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، صرف ایک دورہ ترجمہ قرآن سے ہی گزر جائیں، الف سے لے کے یا تک، تو سارے کانسیپٹ دماغ سے نکل جاتے، صحیح ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی سب ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس مصروف ہم اتنے ہوتے ہیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں نگران نہیں ہوں۔ میرا کام یہی تھا کہ نبیوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بس اپنی بات کو پہنچا دیں۔ ہاں، لوگوں کو سمجھانے میں، ان کے لیول پر آ کر سمجھانے میں انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہو۔ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے اسباب اس کو جو ہے وہ موقع نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ بات سمجھا سکیں، تو اللہ نے ان کے لیے اسباب پیدا کیے تھے سمجھانے والوں کے لیے، انہوں نے بات سمجھا دی، بس اب ان کا کام ختم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یوں ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کسی سے پڑھا ہے، لیکن ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم پیغام یعنی قرآن کو سمجھنے کی نیت رکھنے والوں کے لیے واضح کرتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کر اس کی جو تیرے رب کی طرف سے تیری جانب وحی کیا گیا ہے، لا الہ الا ہو،
اس کے سوا تو کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے دور رہو. یعنی شرک ایک نجاست ہے. انسان ان کو بات پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا پڑ جائے، بات کرنی پڑ جائے، ویل اینڈ گڈ، لیکن انسان کو اپنے آپ کو اس نجاست سے، جو لوگ اس نجس کام میں ہوں ان سے دور رکھنا چاہیے. الا یہ کہ ان کی فلمیں دیکھنا، وہ ہیرو جو ہیں ان کی تصویریں اپنے کمرے میں رکھنا، چاہے وہ مسلمان ہی انہوں نے ہندوؤں کے طرز عمل پہ ڈکلیئر کیا ہو کہ جی وہ بھی 3 دن ان کی بیوی جو ہے وہ مسجد آتی ہے اور 3 دن یہ جو بھی ان کے یہاں طریقہ ہو، تو ان سے دور رہو. اعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے شیطان الٹے سیدھے خیالات دل میں کیوں ڈالتا ہے؟ جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے، یعنی پچھلی قوموں پر حدیث میں آتا ہے کہ عذاب اس لیے آیا کہ وہ ان کو امر بالمعروف کرتے تھے، نہیں عن المنکر بھی کرتے تھے، لیکن ان سے ہر میل ملاپ اپنا ختم نہیں کرتے تھے، اعراض نہیں کرتے تھے. جسے ہم ہر روز جو ہے جب ہم اپنے وطر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ، اس میں ہم جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں نخلع و نترک من یفجرک، ہم خلا لیتے ہیں، ہم ترک کرتے ہیں جو اللہ تیری بندگی کرے، مگر کہتے ہیں مگر نہیں کرتے. تو ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہ. وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے تمہیں اس پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہوا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی تم ان کی بگڑی بنانے والے ہوں. ولا تسبوا الذین یدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو یہ دشمنی میں بے سمجھے بوجھے اللہ کو گالی دیں گے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یوں ہر گروہ کے لیے ہم نے ان کا عمل پرکشش بنایا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، بالآخر ان کے رب ہی کے حضور ان سب کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کے سامنے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ انہیں ان کے تمام کرتوتیں جتلائے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر واقعتاً ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، صاف صاف کہہ دو کہ نشانیاں تو سب کے سب اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا پتا کہ نشانی اگر آ بھی جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. ونقلب افئدتہم وابصارہم، اور الٹ دیں گے ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. ونذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکا ہوا چھوڑ دیں گے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار بھی دیتے. وکلمہم الموتیٰ، اور مردے ان سے آ کر باتیں بھی کرتے. وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کھڑی کرتے. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، تو بھی یہ ماننے والے نہیں ہاں اگر اللہ چاہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، اصل میں ان کی اکثریت جہالت پر اتری ہوئی ہے. یہ جو آتا ہے اللہ چاہے، اور اللہ، یہ ہم فلسفہ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت یوں نہیں دیتا، یہ بالکل اللہ کا اختیار ہے، کلی اختیار اللہ کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون صرف زبانی کلامی صرف دعائیں کر رہا ہے. آفس جانے کے لیے تو ہم زبانی کلامی دعائیں نہیں کرتے، الارم لگاتے ہیں، پھر اٹھتے بھی ہیں، سردی ہو گرمی ہو، برف ہو، پھسل رہے ہوں، دھڑام دھڑام گر رہے ہوں، مگر جاتے ہیں، پہنچتے. تو ولیکن اکثرہم یجہلون، اصل میں ان کی اکثریت جہالت پر اتری ہوئی ہے. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن،
اسی طرح ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو دھوکے دینے کے لیے خوشنما باتیں کرتے رہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہے تو وہ ایسا نہ کر سکے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، سو چھوڑ دو انہیں، وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے، کل انشاءاللہ درس کے شروع میں اس کے اوپر میں بات کروں گی تفصیل سے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ آخرت کو نہ ماننے والوں کے دل اس دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ اس میں مگن ہوں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمام اختلافی امور کی وضاحت ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، جبکہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، خوب جانتے ہیں کہ یہ واقعی ان کے رب ہی کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور عدل کا کامل ہے، تمہارے رب کا کلام سچائی اور عدل میں کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتی، کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم اہل زمین کی اکثریت ہی کی بات مانو گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِكَ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں سے بھی خوب واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم واقعی اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم کیوں نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ نے تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ الا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اور اس کھانے کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کے بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہ کو ترک کر دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ ان قریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پا لیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ گناہ ہے، یعنی اس کا کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، مسلمانوں شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے ہی رہتے ہیں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا ترجمہ، انشاءاللہ کل سورت کو مکمل بھی کریں گے، اور یہ جو آخری رکوع ہم نے پڑھا بہت ہی اہم اس میں گفتگو ہوئی، اس پہ بھی کلام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.